نے انسانوں کو اس دنیا میں بسانے کے بعد دو ایسی چیزوں کا پابند کیا ہے جن کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور آپ کی طرف بھی وحی کی، اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھی وحی کی۔ 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام لیا ہے۔ ان 5 کا لیا ہے تو باقی جو انبیاء اور رسول ہیں وہ بھی انہی میں آ گئے۔ تو گویا کہ تمام رسولوں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو وجود 2 چیزوں کا پابند کیا گیا ہے۔ فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، 2 چیزوں کا پابند کیا ہے، یعنی وہ دین، وہ منہج، وہ وحی جو نوح علیہ السلام سے لے کر جو اس زمین پر اللہ کے پہلے رسول تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پر اللہ کے آخری رسول تھے، ان تمام کو جن 2 چیزوں کا پابند کیا ہے ان میں پہلی اقیم الدین اور دوسری ولا تتفرقوا فیہ۔ اقیم الدین کا معنی ہے توحید، اور دوسرا فرقہ بندی سے اجتناب، فرقہ واریت سے اجتناب۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نماز اہم نہیں ہے؟ روزہ اہم نہیں ہے؟ دین کے دیگر قوانین ہیں، زکوٰۃ کا نظام ہے، حلال و حرام کے چیزیں ہیں، کیا یہ اہم نہیں ہے؟ 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام لے کے یہ کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ انسانی تاریخ میں جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی وحی کا سلسلہ شروع کیا، جب سے آسمانی پیغام کا آغاز ہوا ہے، ہر چیز میں فرق رہا ہے، ہر چیز میں فرق رہا ہے۔ نماز ہے، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اور مقدار فرض کی نمازوں کی۔ روزہ ہے، اس کی تفصیلات میں فرق ہے، عبادات کی تفصیلات میں فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں جو بنی اسرائیل پر حرام تھی اللہ نے ہمارے اوپر حرام کر دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، بہت سی چیزیں جو یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ نے حرام کر دی تھی، ان کے گھروں کے توق جو جڑے ہوئے تھے وہ اس امت سے اللہ نے اتار دیے۔ حلال و حرام کے فلسفے میں فرق ہے، عبادات یہ جو 2 چیزیں ہیں ان میں کبھی فرق نہیں رہا، معمولی سے بھی فرق نہیں رہا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں جن کا میں نے تمام انبیاء اور رسولوں کو اور تمام امتوں کو پابند کیا ہے، جن میں اتحاد اور اتفاق کا قیام ہے، فرقہ واریت سے اجتناب ہے۔ فرقہ بندی، محاذ آرائی، افتراق، انتشار، جدا جدا ہونا، الگ الگ ہونا، اپنا الگ تشخص بنا لینا، اسلام کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے، اللہ کی دی ہوئی پہچان کو چھوڑ کے، اس کو تفرقہ کہتے ہیں، اسی کو فرقہ واریت کہتے ہیں، اسی کو اختلاف کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی جو امتیں تھیں وہ بکھر گئی، تفرقہ ہو گئی، یہودی 71 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، عیسائیوں کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ تفرقت تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی۔ فرمایا تمام کے تمام آگ کا ایندھن ہوں گے الا واحدہ، ایک بچے گا، وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا یہ مسئلہ توحید کے ساتھ لگا ہوا ہے،
توحید کے معنی کیا ہے؟ وحدت، اللہ کو اس کی عبادت میں، افعال میں، کمالات میں، صفات میں ایک یکتا ماننا، اور توحید کی چھتری میں جو آ جائے اپنے اختلافات کو مٹا کے اللہ کے لیے ایک ہو جائے، اس کو اتفاق کہتے ہیں، اس کو اتحاد کہتے ہیں۔ گفتگو کے آغاز میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اختلاف ہوتا کیا ہے۔ اختلاف دو طرح کا ہے، ایک جائز اختلاف ہوتا ہے، اور پھر یہ جو جائز اختلاف ہے اس کی بھی آگے دو اقسام ہے۔ ایک اختلاف وہ ہے جو اللہ نے اختلاف اتارا ہے، منزل من اللہ ہے۔ منزل من اللہ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز میں اللہ نے 2 3 4 5 آپشنز رکھی ہیں، یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو۔ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید کو 7 لغات میں نازل کیا گیا ہے۔ اب جو بندہ اس اختلاف کو نہیں مانتا اس کا ایمان اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس اختلاف کو ماننا ضروری ہے، لازم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ پھر دوسرا جو اختلاف ہے وہ منزل من اللہ تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اختلاف ہے کہ جو سوچ اور فکر کے زاویے کے تبدیل ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، اب اس کو سمجھنے میں جو اختلاف ہوتا ہے جس کو آپ فقہی اختلاف کہتے ہیں یا اجتہادی اختلاف کہتے ہیں، یہ بھی جائز اختلاف ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے گویا وہ فطرت کا انکار کر رہا ہے، وہ ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جس کے بغیر اس کائنات کا وجود ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو اسلامی قانون کا سارا لٹریچر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی جائز اختلاف ہے۔ اس پہ انتظار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جب آج کل بات کرتے ہیں اتفاق نہیں، اتحاد کی، وحدت کی، امت کے ایک ہونے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ سارا جو ہے نا یہ معاملہ سارا قصور مولویوں کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مذہبی اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ یہ جو مذہبی اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ یہ اختلاف اس کو دور کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے وہ تمام کلیات کو، تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نتیجہ نکالتا ہے، دوسرا وہ صرف عبارت کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ یہ اختلاف تو خود رسول اللہ کی موجودگی میں موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینے میں جنہوں نے غداری کی تھی بنی قریظہ ان کا تعاقب کرنا ہے۔ صحابہ کو حکم دیا کہ نکلو، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے الا فی بنی قریظہ، یہاں تک کہ بنی قریظہ میں پہنچ جائے، تم بنی قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھو گے۔ اب صحابہ چل دیے، راستے میں اب نماز کا وقت ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، کیا کیا جائے؟ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا مقصود جو تھا نا وہ ہمیں نکالنا تھا کہ ہم جلدی کریں، کہیں تاخیر کا شکار نہ ہو جائے، سستی کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ تھکاوٹ پہلے سے ہو چکی تھی، جنگ کر کے آئے تھے۔ تو ہمیں نکالنا مقصود تھا، ہمیں ابھارنا مقصود تھا تاکہ منزل سے دور نہ رہ جائے۔ تو اب اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، الفاظ کو دیکھو، لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ بنی قریظہ میں پہنچ جائے۔ تو ہم الفاظ کو دیکھیں گے، بعض نے نماز پڑھی، بعض نے نہیں پڑھی، تو کیس اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلا گیا، تو آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا۔ تو یہ اختلاف جو حدیث کو، قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے میں ہوتا ہے، یہ جائز اختلاف ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی کتاب کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اختلاف سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ اختلاف جو امت کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان فقہی اختلافات کو لے کے، ان اجتہادی مسائل کو لے کے اگر انہیں سیاسی رنگ دے دیا جائے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دھڑے بندیاں کر دی جائیں،
جماعت قائم کر دوں، الگ تشخص بنا دوں، اور جو میرے نظریے اور میری سوچ اور میری فکر پر متفق ہے ان کو ساتھ ملاؤں، دوسروں کو گرانے کی کوشش کروں، تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ امت میں ہلاکت کا سبب جو اختلاف بنا ہے وہ امت کا سیاسی اختلاف ہے، معاشرتی اختلاف ہے، تہذیبی اختلاف ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے جس نے امت کو تقسیم کیا ہے۔ قرآن و حدیث کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت میں جب اختلاف آتا ہے، فرقہ واریت آتی ہے، سیاستیں ہوتی ہیں، لوگ ٹولیوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا، تم میں سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، جھگڑا کیا، افتراق کیا۔ ہلاکت کیسے آتی ہے، تباہی کیسے آتی ہے؟ جب اختلاف آتا ہے تو پھر کمزوری آتی ہے۔ ایک دانا آدمی نے اپنے بچوں کو سمجھانا تھا کہ کمزوری کیسے آتی ہے۔ بچپن میں ہم کہانی پڑھا کرتے تو اس نے کہا لکڑیاں لاؤ، لکڑیوں کو جمع کرو، توڑو، جب دیکھا نہیں ٹوٹ رہی، کہا الگ الگ کر کے توڑ دی۔ پتہ یہ چل گیا کہ جب اختلاف آتا ہے، اختلاف آتا ہے، جدائی آتی ہے، پھر کمزوری آتی ہے۔ ریت کے ذرات ہیں، آپ ہاتھ میں لیں اور پھونک سے ان کو اڑا دیں، لیکن یہی ریت کے ذرات جب جمع ہو جاتے ہیں، لوگ بوریوں میں بھر کے جہاں پہ حملے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ اپنی حفاظت کے لیے لگاتے ہیں۔ کسی بھی گن سے آپ شوٹ کریں، چاہے 2 فٹ کی دوری پہ ہو، اس ریت کے ذرات کو گولی کراس نہیں کر پاتی، کیونکہ اتحاد میں، اتفاق میں اللہ تعالیٰ نے مضبوطی رکھی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑنا نہیں ہے۔ مذہبی مسائل میں محاذرائی چھوڑو، اختلاف چھوڑو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری قوت جاتی رہے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اور آپ اپنی تاریخ کا جائزہ لیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرقہ فرقہ کرتے ہیں، تمہیں الگ الگ کرتے ہیں، دھڑے بندیاں ہو جائیں، تم جدا جدا ہو جاؤ، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اور آپ اگر اپنی تاریخ کا جائزہ لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے کہ مسلمانوں میں جب بھی اختلاف ہوا ہے تو کمزوری آئی ہے، کمزوری آتی ہے تو دشمن کو موقع ملتا ہے۔ یہ آج اسپین اور پرتگال کا کچھ علاقہ یہ اندلس ہوا کرتا تھا، 800 سال تک مسلمانوں نے اس خطے پر حکومت کی ہے۔ مسلمانوں کی لائبریریاں، ان کی مساجد، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ساری دنیا اندلس کی اسلامی تہذیب کی غلام ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اختلاف ہوا۔ ایک لیڈر آیا، اس نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحیح راستہ کیا ہے۔ دوسرے نے کہا میرے ساتھ آؤ میں بتاتا ہوں نجات کی راہ کون سی ہے۔ لوگوں کو تقسیم کر دیا، امت کو تقسیم کیا، تو پھر خون کی ندیاں بہی، اور پھر کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عیسائی ہو گئے، کمزوری اس کا آ گئی، اور وہ مساجد جو مسلمانوں کے عروج کی اذانیں دیا کرتی تھی عیسائی گرجوں میں تبدیل ہو گئی۔ جب اختلاف آتا ہے کمزور، خود ہمارا یہ ملک پاکستان اور یہ خطہ برے صغیر سب کانٹیننٹ جس کو آپ کہتے ہیں، 300 سال تک ایک خاندان نے حکومت کی اس خطے پہ، مسلمان خاندان تھا 300 سال تک۔ پھر کولونیلزم آتا ہے، استعمار آتا ہے، انگریز آتا ہے، کالونیاں بناتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی لاتا ہے، اپنی معاشی ساکھ کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کا وہ فارمولا آتا ہے کہ اگر اس قوم پہ تمہیں حکومت کرنی ہے، انہیں تقسیم کرو، ایک ان کو مشرق کی طرف لے جائے اور دوسرا مغرب کی طرف لے جائے، پھر ان پر حکومت کرنا ممکن، اور ایسا ہوا۔ اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کمزوری کا عالم کیا ہے۔ اپنے ملک میں بیٹھے، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور ہم باہر سے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم نامہ جاری ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اختلاف آتا ہے، امت میں اختلاف آتا ہے، تو پھر کمزوری آتی ہے، اور پھر اس کمزوری کے نتیجے میں دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہی سیاسی اور یہی معاشرتی اور تہذیبی اختلاف ہوتا ہے جس کی
کی بنا پر امت تقسیم ہوتی ہے. ہم اپنی تاریخ میں یہ ہلاکت کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں، کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں، اور آج پھر ہمیں اسی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق، اتحاد اور وحدت کا قیام فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.